ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کووڈ سے متعلق صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ روز بروز کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے برعکس حالات سے نمٹنے کے سلسلے میں اور وائرس پر قابو پانے کے سلسلے میں سرکار پوری طرح سے کوشاں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال یوٹی سرکار نے ایسا کام کیا کووڈ سے نمٹنے کے سلسلے میں جس کا اعتراف باضابطہ ملک کے پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر شری امت شاہ جی نے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کل آدرنیہ وزیر اعظم شری نریندر مودی جی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک کے ان ڈاکٹروں، ان سٹاف نرسز اور ان ایمبولینس ڈرائیورز سے بات کی جنہوں نے بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا اور اتنا کام کیا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کووڈ کی صورتحال کا مقابلہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جموں کشمیر یوٹی میں کووڈ کی صورتحال کے دوران چیسٹ ڈیزیز اسپتال میں شعبہ چیسٹ میڈیسن شعبے کے سربراہ ڈاکٹر نوید نذیر شاہ صاحب نے ایسا کام کیا ہے جس کی ہر سطح پر سراہنا کی جاتی ہے۔ کل ملک کے آدرنیہ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے اپنے من کی بات پروگرام میں ان سے بات کی اور موجودہ صورتحال، احتیاطی تدابیر، ویکسینیشن عمل اور دوسرے امور سے متعلق استفسار کیا۔ یہاں یوٹی میں اس وقت کیا صورتحال ہے، ہم کس مرحلے پر ہیں، کیا کرنا چاہیے، کون سا میکینزم ہے، کون سی سہولیات ہیں، یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر صاحب جو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہ ہیں ڈاکٹر نوید نذیر شاہ صاحب جو پروفیسر اینڈ ہیڈ چیسٹ میڈیسن جی ایم سی سی ڈی اسپتال ڈلگیر سری نگر ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر صاحب، جناب حالات جو ہے حالات معمول پر نہیں ہیں۔ جی 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 آپ کو ہم آغاز میں مبارکباد دینا چاہیں گے کہ آپ کے محکمے کی طرف سے جو کام ہوا کووڈ کی صورتحال سے نمٹنے کے سلسلے میں، کل ملک کے آدرنیہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب نے ہمارے جو آپ کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر نوید نذیر شاہ صاحب، ان کے ساتھ بات کی اور اسی حوالے سے بات ہوئی کہ کس طرح سے کام ہوا اور ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو ہم اس سلسلے میں آغاز میں مبارکباد دینا چاہیں گے۔ تھینک یو۔ تو کس مرحلے پر ہیں ہم اس وقت، کس موڈ پر ہیں ہم اس وقت، کیا کرنا چاہیے؟ آغاز دیکھیے، جو انکریزنگ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز، ہمارے مارچ سے ہی لے کے مارچ کے مطلب جو اینڈنگ مارچ یہاں سے کیسز بڑھنے سٹارٹ ہو گئے۔ ہمارا جو آج کا یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے ایس او پیز پہ دھیان دینا ہے اور ویکسینیشن، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے کیونکہ ریٹ آف رائز یہ جو سیکنڈ ویو آیا یہ یہاں ہی نہیں، پورے آپ کو پتا ہے پورے دنیا میں سیکنڈ ویو آیا، ہمارے انڈیا میں بھی آئی سیکنڈ ویو۔ اور اس سیکنڈ ویو کو اگر ایک چیز دیکھا جائے کہ لوگوں نے جو احتیاط کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ لاسٹ جو پرانا فرسٹ ویو تھا اس میں کیا ہوا کہ جے اینڈ کے کی میں خاص کر بات کروں گا کہ یہاں پہ مورٹیلٹی اور ماربیڈیٹی بہت کم ہوئی بنسبت کی جو باقی دنیا میں ہوئی، اس سے مورٹیلٹی بھی کم ہوئی، ماربیڈیٹی بھی کم ہوئی۔ اس سے چلتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں نے تھوڑا لائٹ لیا، اس ٹائم بہت ہی لائٹ لے رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے شاید یہ کچھ نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے یہ دوسری ویو کا ہم نے سامنا کرنا پڑا۔ لیکن میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا جو بولوں گا، پوری طرح سے ہماری تیاریاں ہیں۔ آپ دیکھیے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، ویکسینیشن ہو رہا ہے، آئسولیشن کے لیے بھی جو آج ہوم آئسولیشن ہم کرتے ہیں اس پہ بھی پوری نظر ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، ان کا سپرویژن ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اپنے حساب سے پوری طرح تیار ہے اس وبا کو لڑنے کے لیے۔ جی، پروفیسر نوید نذیر شاہ صاحب، آپ نے کل ملک کے آدرنیہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب سے بات کی، آپ نے استفسار کیا ان کے ساتھ، آپ نے ان کو اسی حوالے سے بتا دیا کہ ایس او پیز کا جو یہاں پہ جس کا عمل درآمد ہے، جس میں عمل کرنا ہے، کتنا لازمی ہے۔ باقی آپ نے بات کی، آپ نے میدان عمل میں بہت کام کیا اور اس وقت بھی آپ کام کرتے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے اس سلسلے میں۔ نوید صاحب، اس وقت بتائیے کہ کس موڈ پر ہیں ہم اس وقت؟ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایوریج نمبر آف کیسز جو پچھلے ایک ہفتے سے آ رہے ہیں وہ قریب 2000 کے قریب کیسز آ رہے ہیں۔ یہ کمپیریزن اگر فیب کے ساتھ کریں، اس ٹائم ہمارے پر ڈے کیسز 50 تک پہنچ گئے تھے،
لیکن ایک کمپلیسنسی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کمپلیسنسی لوگوں میں آ گئی، شاید کووڈ کچھ نہیں یا ختم ہو چکا ہے، تو اب ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی لیکن اسی وجہ سے جو ہمارے نمبر آف کیسز جو ہے وہ بڑھتے گئے اور ہم اس موڈ پہ آج آ گئے ہیں. حالانکہ ابھی تک اگر میں آج کی بات بتاؤں، ابھی تک ہمارے یہاں پھر بھی حالات تو کنٹرول میں ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل میں پورا انتظام ہے، آکسیجن کا پورا انتظام ہے. ایون دس ٹائم ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ اپ گریڈیشن آف آکسیجن پلانٹس ہو رہی ہے. ہر کسی، یہ نہیں میں کہوں گا ٹیرشری کیئر ہاسپٹل پہ، بیسک جو سیکنڈری کیئر ہے، پرائمری کیئر ہے، وہاں پہ بھی انتظامات پورے ہو چکے ہیں. مخصوص رکھے گئے ہیں کووڈ کے بیڈس وغیرہ جن پہ آکسیجن کی فیسلٹی ہے، یا بیک اپ کے لیے مینیفولڈس ہیں، آکسیجن کانسنٹریٹرس ہیں. ہمارے ہسپتال میں بھی ویسے ہی حال ہے. لیکن ابھی تک اگر ہم دیکھیں کہ اگر اسی رفتار سے ہمارے کیسز بڑھتے گئے اور اسی پرپورشن میں ہمارے جو ماڈریٹ سیویئر کیسز ہیں وہ بھی بڑھیں گے، کریٹیکل کیسز بھی بڑھیں گے، اور پھر ہمیں اس لیول پہ نہیں آنا ہے کہ جہاں تک ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ فیل ہو جائے. کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے. آپ دیکھیے امریکہ کی بات کریں، اسپین، فرانس کی بات کریں، جن کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے ورلڈ کے ٹاپ موسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، وہ اس وبال کے سامنے ان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ سسٹمز کولیپس ہوئے. تو ہماری تو بات ہی نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ پھر بھی بہت انفراسٹرکچر پچھلے ایک سال میں ڈیولپ کیا ہے، لیکن الحمدللہ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ ہم ود ان کنٹرول رہا. جو بھی پیشنٹس تھے پہلے آئسولیشن پہ سب پیشنٹس پازیٹیو آتے تھے، پھر کریٹیکل ماڈریٹ آتے تھے، باقی ہوم آئسولیشن میں جا رہے ہیں، اب بھی ہوم آئسولیشن میں جا رہے ہیں. مگر اگر اسی رفتار سے ہمارے نمبر آف کیسز بڑھے، کیونکہ ہم اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نئی لہر آئی ہے، حالانکہ ہم نے ابھی تک صرف ایک اسٹرین ہم نے دیکھا ہے کہ جو میوٹنٹ تھا، لیکن وائرس کے بیہیویئر میں ڈیفینیٹلی ایک چینج ہے. وہ زیادہ سیویئر ڈیزیز کاز کر رہا ہے اور جوانوں میں انوالو ہو رہی ہے زیادہ. جوان جو ہے وہ اس ماڈریٹ ٹو سیویئر کووڈ ڈیزیز میں انوالو ہے، جو ہم نے پچھلے سال نہیں دیکھا تھا. تو اگر ان کا لوڈ بھی ہسپتالوں پہ پڑے تو ہم پھر بے بس ہو سکتے ہیں اس ٹائم. اس لیے احتیاطی تدابیر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا ابھی بھی اگر ہم لیں ہم اس کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں. وہی ڈاکٹر صاحب یہی جو آپ کا نوید صاحب جو کہہ رہے تھے، دیکھیے اگر ہمارا ریٹ آف رائز ایسا ہی رہا کہ یہ دنیا میں ہو گیا، یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم نے پریونٹیو میجرز لیے، کوئی زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کوئی 1000-2000 نہیں خرچنی ہے، آپ نے کوئی 100-200 نہیں خرچنے، ایک ماسک لگانا ہے اور ہینڈ ہائیجین رکھنا ہے اور آپ نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم ہر ایک چیز سے بچ جائیں گے، ہاسپٹلائزیشن سے بچ جائیں گے، انفیکشن سے بچ جائیں گے، مورٹیلٹی سے بچ جائیں گے. اور یہی گزارش ہے کہ اس ٹائم اگر ہم نے زیادہ دھیان دینا ہے تو ایس او پیز پہ دے دیں. ایس او پی جتنا ہم زیادہ استعمال میں لائیں گے، جتنا ہم زیادہ احتیاط کریں گے، اتنا ہمارے ہاسپٹل بیڈز بھی سیف رہیں گے، اتنے ہمارے لوگ بھی کم اس بیماری سے میں مبلس ہو جائیں گے. قدرتی بات ہے کہ لوگوں میں کم انفیکشن ہوگا اور ان کو ہم بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دے پائیں گے. پروفیسر نوید صاحب، چونکہ 17 اپریل کو اگر ہم دیکھیں گے، ایک ہفتہ قبل اگر ہم جائیں گے، 17 اپریل کو ہمارے پاس 1145 کیسز تھے اور اس وقت 3 ڈیتھس تھی. لیکن اگر ہم کل کی بات کریں گے تو کل ہمارے پاس کیسز کی تعداد جو ہے وہ 2381 تھی اور 21 ڈیتھس تھی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہفتے میں تعداد جو ہے وہ 2 گنا ہو گئی، اور جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو اموات کی تعداد جو ہے وہ 6 گنا ہو گئی. تو اس میں یہ اتنی بڑھوتری کس طرح سے ہو سکتی ہے، اور یہ مورٹیلٹی کو کیسے روک سکتے ہیں، اور مورٹیلٹی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے جتنے جھوٹا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. ہمارے نمبر آف کیسز بڑھیں گے
اوبیسلی اتنے ہی نمبر آف سیویئر کیسز بڑھیں گے. دیکھیے اراؤنڈ 80% جو کیسز ہوتے ہیں وہ ایسمپٹومیٹک یا مائلڈلی سمپٹومیٹک ہوتے ہیں جو گھر پہ مینج ہوتے ہیں. 20% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہسپتال میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے, آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس میں بھی 20%, یعنی کہ ٹوٹل اراؤنڈ 5% ہی کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کریٹیکل ہوتے ہیں, جن کو آئی سی یو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے یا وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے اگر ہم پچھلی بات کریں, اگر ہم پرپورشنیٹلی ان نمبر آف کیسز کا پرسنٹیج نکالے, پچھلے 10 دن پہلے کی آپ قبل کی بات کر رہے ہیں تو 1000 کیس تھے, اس کا پرسنٹیج نکالیے کتنے کریٹیکل کیسز وہ آئی سی یو میں بھرتی ہو گئے. اوبیسلی اگر ایسے ہی ریٹ پہ بڑھتے گئے تو ایک تو ایکسپونینشل رائز آف پیشنٹس بھی ہو جائے گا, اور سیویئر کیسز کا بھی ایکسپونینشل رائز ہوگا, اور جو ڈیتھس ہے اس کا بھی اضافہ ایکسپونینشلی ہوگا. تو اس لیے اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ ہی نمبر آف کیسز کم ہو جائے تو کریٹیکل کیسز کم ہوں گے, ڈیتھس ہماری کم ہوگی. اوور آل اگر ہم دیکھیں گے, ہم مورٹیلٹی پہلے ہم ریکوری کی ریٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے الٹیمیٹلی 2 مہینے بعد اگر ہم اسی منچ پہ بات کریں, ہم دیکھیں گے کہ ہماری ریکوری ریٹ جو ہے واپس وہی 98% ہوگی, کیونکہ ریکور تو اراؤنڈ 97-98% تو ریکور ہی کر لیتے ہیں. مورٹیلٹی 2 سے 3% ہے. اس ٹائم نو ڈاؤٹ ہماری نمبر آف کیسز زیادہ آ رہے ہیں, نمبر آف ریکوریز کم ہو رہی ہیں, اور ہمارے ریکوری ریٹ کم ہو رہی ہے. لیکن یوں ہی ٹائم بڑھے گا, ہم دیکھیں گے کہ ریکوری ریٹ وہی 98% پہنچے گی. لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہماری امپورٹنٹ ہے نمبر آف ڈیتھس, کتنی نمبر آف ڈیتھس ہو رہی ہے. مورٹیلٹی ریٹ بھی شاید اسی 2-3% کے اراؤنڈ ہی رہے گی, لیکن جتنے ایبسلیوٹ نمبر آف کیسز ہمارے بڑھیں گے اتنے ایبسلیوٹ نمبر آف ڈیتھس ہماری بڑھیں گی, اور وہ تشویشناک. ہم پہنچے اس بات پہ کہ یہ جو پھیلاؤ ہے, پھیلاؤ کو روکنا ہے. جی ڈاکٹر مشتاق صاحب, پرائمری سطح پہ جیسے بتا رہے تھے نوید صاحب کہ یہ نہیں کہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں اب اس بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جا رہا ہے, اس حوالے سے پرائمری سطح پر بھی کس طرح کی انتظامات؟ دیکھیے ہمارے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہم نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کو ہم نے کووڈ ہاسپٹلز نامنیٹ بھی کر دیے, نوٹیفیکیشن بھی آ گیا, اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے ہر ایک لیول پہ کووڈ بیڈس ہم نے لگا دیے. اس کی فیسلٹیز اس میں زیادہ سے جو زیادہ ضرورت ہے وہ تو آکسیجن کی ہے, باقی جو چلتا ہے وہ تو ہے ہر ایک کے پاس, اس کا کوئی یہ نہیں ہے. آکسیجن میں آپ دیکھیے ہم نے جو میڈیم ٹائپ آف سلنڈرز رکھے ہیں, بڑے بگ سلنڈرز رکھے ہیں, ڈی ٹائپ بی ٹائپ رکھے ہیں. اس کے بعد بھی جو کہیں ہم نے مینی فولڈس ہے, آپ دیکھیے ہم نے انہیں 2-3 دن میں سوپور میں ایک آکسیجن پلانٹ 1000 LPM ہے, اننت ناگ میں 1000 LPM لگا, ادھر آپ کا بانڈی ہم نے یہ کیا ادھر کیا کہتے ہیں اس کو, آج شپیا میں کل ہی ہم نے کمیشن کر دیا 1000 LPM. ریناواری میں ہم نے لگایا. ہر ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ آکسیجن پلانٹس ہے, اور آکسیجن کی ہمیں کوئی قلت نہیں ہوگی. ہمارے جو میڈیم سلنڈرز ہے, بلک سلنڈر فیلڈ ہے ہر جگہ پہ, جو بھی کووڈ بیڈس ہے ود آکسیجن ہے. تو آکسیجن کی ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پرائمری لیول پہ کوئی پرابلم نہیں رہے گی. ایون جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہمارے ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہے میڈیکل کالج کے ساتھ بھی, ادھر بھی ہم نے 2-3 سسٹم رکھے ہیں آکسیجن ڈیلیوری کے سسٹمز, اور ہائی اینڈ جو فلو ہائی اینڈ آکسیجن جو ملتا ہے ٹرشری میں بھی, اور ہم نے سیکنڈری لیول پہ بھی رکھا. ہائی فلو آکسیجن اب وہاں بھی ملے گا, اور بالکل کوئی قلت نہیں ہے اس ٹائم. وی آر فلی پریپیئرڈ ود دس. پروفیسر نوید صاحب, چونکہ جیسا آپ نے سنا کہ مطلب پرائمری لیول پر بھی اس طرح کے انتظامات ہیں, لیکن سوال یہی ہے کہ جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ پھیلاؤ کو روکنا ہے, اگر ہم دیکھیں گے بازار میں کہیں دوسری جگہوں پہ جو یہ سبزی بیچنے والے ہیں, باقی لوگ ہیں, ماسک کا بہت کم استعمال کرتے ہیں, اور ایک کچھ افواہیں پھیلائی جا رہی ہے اس حوالے سے ماسک کے استعمال سے. یہ ماسک ہے, یہ ماسک میں استعمال کر رہا ہوں, اس طرح کی ماسک جو ہے, اس طرح کی ماسک کے حوالے سے اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک جگہ 2 جگہ یہ کہ اب جی ان میں ایک چیز ہے, ان میں کچھ ہے, اس کو پانی پہ رکھے, وہ کیجئے, یہ کیجئے. یہاں سے ہم اس درد و کرب میں مبتلا ہے. یہاں سے یہ وہ پیشنٹ جانتے ہیں, وہ تیماردار جانتے ہیں جو ہسپتالوں میں اس وقت آپ کے پاس ہے, جو باقی ہاسپٹلز میں ہے, وہ کس مصیبت میں ہے, وہ کس درد و کرب میں ہے. اور یہاں سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور ماسک کا استعمال جو ادھر ہے جیسے مطلب ریڑے والے ہیں یا کچھ اور ہے وہ کم استعمال, ان سے آپ کس طرح سے ایڈریس ہونا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ احتیاطی تدابیر جو ہے, جو ماسک پہننا ہے سب سے بڑی پروٹیکشن یہی ہے, اور ماسک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پورے ناک, اگر آپ ماسک کی بات کریں نو ڈاؤٹ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہوئی ہے, ایک خوف سا ماحول کا ہو گیا, جو انہوں نے دیکھا کہ دہلی میں ممبئی میں کیا حال ہوا ہے,
بیڈس نہیں ہے پیشنٹس کے لیے ہسپتالوں میں, آکسیجن نہیں ہے وہاں پہ, تو لوگوں میں ایک خوف کا عالم ہوا ہے. اور میں پریکٹیکلی بھی دیکھ رہا ہوں کہ ماسک کا جو ہے لوگ پہننے لگے ہیں, اب امپروومنٹ ہوا ہے. لیکن ماسک کی جو آپ نے بہت اچھی بات کی, جو ماسک جو پہننا ہے یہ پورا کور کر کے رکھنا ہے, پورا ناک اور منہ کو کور کر کے. کوئی چن پہ رکھے گا, کوئی خالی منہ کو کور کرے گا, ویسا نہیں کرنا ہے, پورا کور کر کے رکھنا ہے. پھر آپ ماسک کوئی سا بھی وہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے, وہ کپڑے کا ماسک, جی ماسک آپ ماسک کوئی سا بھی استعمال کیجیے, پروٹیکشن آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گی. لیکن ہر لیول آف پروٹیکشن ہوتی ہے الگ الگ ماسک کی. دیکھیے جو آپ سرجیکل ماسک پہنتے ہیں یہ بھی افیکٹو ہے, کیونکہ جو وائرس پھیلتا ہے وہ ایروسول سے پھیلتا ہے. جی. اگر آپ وائرس ہوا میں, ابھی کچھ تھیوریز آئی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ایئر بورن ہو, لیکن اگر آپ یہ سرجیکل, یہ ٹرپل لیئر ماسک ہوتا ہے, یہ امپرمیبل ہوتا ہے. اگر آپ یہ ماسک نارملی پہنے 6 سے 8 گھنٹے تک, یہ آپ کو ایڈیکویٹ پروٹیکشن دے گا. جو یہ والا ماسک ہے جو ہم N95 ماسک کہتے ہیں, جو آپ کے پاس یہ تو مطلب ایک تو مہنگا بھی ہے اور یہ کنٹینیوسلی کوئی یوز نہیں کر سکتا ہے. اس کی لائف بھی وہی 6 سے 8 گھنٹے ہے. اور یہ ماسک ان کے لیے ہے جو مریضوں کے پاس جاتا ہے, جو فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں, جن کو پازیٹیو پیشنٹس کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے لیے یہ ماسک ریکمینڈیڈ ہے. باقی کاٹن ماسک بھی جو اویلیبل ہے دے آر آلسو افیکٹو. یہ نہیں, اب لیول آف پروٹیکشن الگ الگ ہوتا ہے, اس کا لیول آف پروٹیکشن الگ ہے, N95 کا الگ پروٹیکشن ہے, اور کاٹن ماسک کا بھی پروٹیکشن ہے, لیکن لیول آف پروٹیکشن اس کا کم ہے. لیکن وہ ماسک بھی ہم ریکرنٹلی یوز نہیں کر سکتے. اگر اسی 6 سے 8 گھنٹے آپ نے یوز کر دیا, اس کو اتار کے دوسرا ماسک پہنیے, پھر اس کو دھو کے آپ سکھا کے پھر سے یوز کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب, میں کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں مطلب یہی جو یہ سبزی بیچنے والے ہیں, باقی لوگ ہیں, ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ماسک کا استعمال کیجیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس میں کہ جو واپسی وار کرتے ہیں, نہیں جی اب یہ کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, ہم نے ایسا کیا ہے, ہم ماسک نہیں پہنیں گے. لیکن آپ یہ جو بیمار ہیں آپ کے ہاسپٹل میں, جو اس وقت بھی ایڈمٹڈ ہے, کیونکہ ان کی مصیبتوں سے آپ پوری طرح سے باخبر ہیں, ذرا عوام کو بتائیے کون سی پریشانیوں میں ہے وہ. دیکھیے وہ تو خود بھی دیکھتا ہے, مطلب جو اگر سوشل میڈیا پہ یہ نیوزیں بھی آتی ہیں, سوشل میڈیا پہ ادروائز نیوزیں بھی آتی ہیں. جو اس ٹائم ممبئی اور دہلی میں لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں, وہ آکسیجن سلنڈر لے کے سڑکوں پہ, اور کچھ ویڈیوز میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آکسیجن کی ضرورت ہونے کے باوجود ان کو آکسیجن نہیں ملا, اور ہسپتالوں کے سامنے ان نے دم توڑ بیٹھے. صحیح بات ہے. تو یہ وہی جانتا ہے اس کا حال جو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے, جس کا اپنا رشتہ دار, جس کا اپنا سگا ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے, یا جس کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کے گھر والوں سے یہ پوچھیے کہ اس بیماری کا درد کیا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے 80% سے زائد لوگ جو ہے وہ خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, کوئی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, یا باقی 15% بھی ریکور کرتے ہیں. لیکن میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کس میں یہ پرابلم کتنی شدت اختیار کرے گی. پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جوانوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی, جوان امیون سسٹم ٹھیک ہوتا تھا, وہ ریکور کر لیتے تھے اور سیویئر ڈیزیز نہیں ہوتی ہے. آج اب دیکھیے ہمارے ہسپتالوں میں 18 سال 20 سال کے 30 سال کے 40 سال کے جوان ایڈمٹ ہیں سیویئر نمونیا لے کے, اور 20-30 لیٹر کی آکسیجن ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ اس کو اگر ہم سیریسلی نہ لیں تو ہم بھی ایک ڈیزاسٹر کی طرف ہی بڑھیں گے. ڈاکٹر مشتاق صاحب, یہ بتائیے کہ جو آپ نے ابھی بات کی جیرن ہاسپٹل کے حوالے سے, آپ نے اننت ناگ کے حوالے سے بات کی, اس طرح سے جو آپ نے یہ کہا جی, اب یہ آکسیجن پلانٹس جو ہے, جیسے اگر ہم یہی GMC کی بات کریں یا باقی اضلاع کی بات کریں گے, تو اس وقت جو ہمارے پاس سٹاک موجود ہے, جو ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کافی سٹاک ہے, تو کیا کس حد تک کیا آپ کے پاس میکینزم ہے, کس طرح سے اس کا استعمال ہو رہا ہے, اور آگے فیوچر میں اگر کیسز کی تعداد اس طرح سے بڑھتی گئی, کیا ہمارے پاس اتنا یہ ہے؟ میں نے جو یہ کہا کہ ہمارے پاس جو 2-3 سسٹمز ہے کہ ہمارے بلک سلنڈر یوز ہوتے ہیں, میڈیم سلنڈرز ہوتے ہیں. دیکھیے ابھی بھی اگر ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جائے, ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئی, وہاں بھی 10-20 بیڈوں پہ آکسیجن لگتا ہے. جہاں بلک کی ضرورت ہوگی وہاں وہ ہم دیتے ہیں, جہاں کیونکہ وہاں جو ایڈمٹ ہونے ہیں مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز. ہم نے اس کا پورا جو سسٹم بنا ہے گورنمنٹ نے, جو اسمپٹومیٹک ہوں گے, وہ 5 نکاتی کچھ پہلے میں آپ کو جی ہمارے جو مائلڈ کیسز ہوں گے اسمپٹومیٹک,
جی. جیسے ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ ان کو ہم گھر سے ہی وہ گھر میں ہی آئسولیٹ رہتے ہیں, ان کو گھر میں ہی ہم مانیٹرنگ پوری ہماری رہتی ہے. جی. جو بھی ہوم آئسولیٹڈ ہے, ہوم اپنے گھروں میں آئسولیشن میں رہیں گے, پازیٹو کیسز ہے اسمپٹومیٹک ہے یا کوئی مائلڈ سمٹمز ہوں گے, تو ان پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کنٹرول روم ہمارا بنایا ہے, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بنایا ہے, وہ پوری ان پہ نظر رہتی ہے. ان کو دن میں 1 کال جائے گا, 2 کال جائیں گے, وہ بھی ادھر سے واپس کال کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی پرابلم لگے, جیسے ہم ان کو آکسیجن یہ جو مانیٹرز ہوتے وہ دیتے ہیں, ان کو وہ مانیٹر کرنے کے لیے پلس آکسیمیٹر دیا جاتا ہے ان کو. اور میں نے پرسوں جو ایک آرڈر بھی نکالا کہ ایک ٹائم بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے لوگ جائیں گے ان کے گھر, وہ گھر جاتے ہیں اور گھر میں ان کا حال چال دیکھتے ہیں, پورا دیکھتے ہیں کہ وہ اس سسٹم میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر اس کو کبھی آکسیجن میں ڈپ آ جائے یا کوئی کمپلیکیشن ہو جائے, کچھ بھی لگے اس کو, وہ ایک فون کرتا ہے رات کے 2 بجے ہی کیوں نہیں. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ارے او بنسی, تیری اور میری گائے تو ایک دم جڑوا لاگے ہے, ہشت پشت ایک دم جڑوا. راجو, یہ صرف دکھتی جڑوا ہے لیکن دودھ جڑوا نہیں دیتی. تیری گائے دے اتنا سارا دودھ اور میری اتنا سا. اس میں تیری گائے کی نا تیری غلطی ہے. تو اپنی گائے کا اچھے سے خیال ہی نہ رکھتا ہے, نہ اسے منرل وٹامن دیوے ہے, نہ فیٹ دیوے ہے, تو صرف چارہ. یارا, چارے کے سوا اور کیا ہے سہارا؟ امول پشو آہار. اس سے گائے صرف باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی سوستھ رہے اور دودھ بھی بھرپور دے. پر امول پشو آہار سے میری گائے سوستھ ہوگی, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ امول کے 36 لاکھ کسانوں کی گارنٹی ہے. امول پشو آہار یہ بنا ہے ایشیا کی سب سے بڑی پشو آہار فیکٹری میں. اس سے آپ کے پشو کو ملے سنتلت آہار تاکہ وہ صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی سوستھ اور تندرست رہیں. امول پشو آہار, کسانوں کی گارنٹی. اینی ٹائم 24/7 یہ جو ہمارے کنٹرول رومز ہے یہ بنے ہوئے ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں. انہوں نے فون کال کیا, ڈاکٹر صاحب ہمیں آکسیجن کم لگا, ہمیں کوئی کمپلیکیشن لگی, گاڑی ان کے گھر جاتی ہے, ایڈمٹ کرتی ہے. دس از ون سسٹم. یہ ہو گیا جو آئسولیشن والے جو گھر میں لوگ ہیں. اس کے بعد جو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ, جو ہمارے FC صاحب کے ڈائریکشن آئے پرسوں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ 5 پرانگ جو ہم ایکشن کریں گے, اس میں کیا کرنا ہے, جو آپ کے ٹیسٹ ہے, ٹیسٹنگ ہم نے بڑھا دی. ہم نے جو ریٹ ہے ریٹ بھی بڑھا دیا, جو RT-PCR وہ ٹیسٹنگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہمیں یہ پتا چلے کہ پازیٹو آدمی ہے, اس کو ہم نے سپریٹ رکھا, وہ دوسروں میں یہ نہیں پھیل سکتا, تو ٹیسٹنگ کی وہ امپورٹینس ہے. اس کے بعد جو اور ایک ہم نے کیا کہ SOPs پہ, جیسے ابھی آپ کو نوید صاحب کہہ رہے تھے, کوئی کچھ نہیں کرنا, 3 سیٹ آف ماسک رکھنا ہے. آپ نے آج ایک ماسک لگایا, شام کو اتار کے اس کو اچھے سے دھویا, اس کو رکھا ڈرائی کرنے کے لیے, دوسرے دن دوسرا لگایا, تیسرے دن کے بعد ریپیٹ اسی کو کیا. آپ سے کوئی زیادہ کچھ نہیں کرنا. سوپ اینڈ واٹر, یا آپ کا جو سینیٹائزر ہو, سوپ اینڈ واٹر ہو, ہینڈ ہائیجین رکھنا ہے اور سوشل ڈسٹینس رکھنی ہے. گیدرنگ اوائڈ کرے, اگر وہاں جائیں گے بھی وہاں بھی یہ چیزیں کرنی ہے. تو SOPs پہ زیادہ دھیان دیا جائے. ہم نے ان جرمانے بھی ہونے لگے ہیں, ایڈمنسٹریشن وہ بھی کر رہی ہے. اگر کوئی گاڑی میں کوئی ہے, کوئی بڑے سارے لوگ اس میں ہے, وہ SOPs مینٹین نہیں کرتے, ماسک نہیں لگائے, تو گورنمنٹ نے یہ بھی کیا کہ ان پہ ایک جرمانہ کیا جائے تاکہ وہ SOPs پہ عمل کرے. اور جتنا ہم SOPs پہ عمل کرے اتنا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگ کم ایڈمٹ ہو جائیں گے, لوگوں کی کمپلیکیشن کم, اور جتنا کم ایڈمیشن ہوگا, جتنے کم لوگ پازیٹو ہوں گے, اتنا کم ہی ان کو مورٹیلٹی بھی ہوگی. ڈاکٹر نوید صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے کل آدرنیہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو آپ نے بات کی, اور آپ نے یہ کہا اس میں ویکسینیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, اس میں آپ نے یہی بات کہی کہ ویکسین کر کے یہ چیز ہے کہ اگر کسی میں ویکسین ہونے کے بعد بھی یہ اس کووڈ سے کوئی متاثر ہو جائے تو اس کی وہ سیویئرٹی نہیں رہتی ہے. تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے اس چیز. دیکھیے, ویکسین کے بارے میں عام لوگوں پہ کافی میتھس تھی ریگارڈنگ سائیڈ ایفیکٹس, یہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی ڈسیمنیٹ ہوا. تو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ مطلب ہماری UT میں قریب 17 لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین ابھی ہوا ہے. تو اس نے گراس سائیڈ ایفیکٹس ہم نے کوئی نہیں دیکھے یا کوئی سیویئر سائیڈ ایفیکٹ ہو. نارملی سائیڈ ایفیکٹس ہر کسی ویکسین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, جیسے فیور آنا یا باڈی پورے بدن میں درد, یا لوکل سائٹ پہ جہاں پہ ویکسین لگتا ہے وہاں پہ پین ہونا.
اس ویکسین میں بھی ہم نے وہی سائڈ افیکٹس ابھی تک دیکھے ہیں. ہاں جو باقی جو کلاٹنگ کا وغیرہ ہے وہ نیگلیجبل اماؤنٹ ہے. آپ دیکھیے 25 ملین سے زائد ویکسین ابھی تک پوری دنیا میں اسی ویکسین کے لگے ہیں جو ہمارے یہاں اویلیبل ہے. تو اس میں ہارڈلی 75 یا 76 کیسز ہیں جن کو سسپیکٹ کیا گیا ہے کہ ان میں کلاٹنگ ہوئی ہے بیکاز آف دس. اور WHO نے بھی اس میں اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ اس میں رسک بینیفٹ ریشو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بینیفیشل ہی ہے ویکسین, کیونکہ ہر دوائی یا ویکسین دینے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوائی دینے سے زیادہ سائڈ افیکٹس ہیں یا زیادہ پیشنٹ کو بینیفٹ ہوتا ہے. تو اگر بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے تبھی یہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے باقی جو یہ ہے, باقی سیکنڈ کنسرن ہے کہ لوگ کافی پازیٹیو ہوئے ایون آفٹر ویکسینیشن. دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ویکسین کی ایفیکیسی ہے اٹ از اراؤنڈ 60% جو ہم ڈوز دیتے ہیں, اور جب ویکسین کا ڈوز لگتا ہے اینٹی باڈیز بننے میں 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں. دیٹ مینس پروٹیکشن لیول 3 ہفتے کے بعد چلتی ہے, اور پھر جب سیکنڈ ڈوز اس کا لگتا ہے تو تب اس کا امیون سسٹم ایمپلیفائی ہوتا ہے اور اس کی امیون سسٹم پورا بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں میں سیکنڈ ڈوز لگنے کے بعد بھی اینٹی باڈیز بننے کے بعد بھی ان میں انفیکشن ہوتا ہے, ان کا پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے. لیکن وہی ہم نے دیکھا کہ اس میں جو سیویئرٹی ہے, شدت ڈیزیز, شدت جو ہے بیماری کی, اور مورٹیلٹی آلموسٹ نیل ہے. ابھی تک ہم نے کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا کہ جس کا ویکسین لگ گیا ہو اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہو. اس لیے مورٹیلٹی آلموسٹ ایریڈیکیٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ویکسینیٹ ہو رہے ہیں, اور سیویئرٹی شدت جو ہے ڈیزیز کی اس میں بھی کافی حد تک کمی آ رہی ہے. نو ڈاؤٹ پازیٹیو آنا یا, لیکن ایک خطرہ ہے وہ کیریئر ایک بن سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ پازیٹیو ہو گیا وہ یہ انفیکشن ٹرانسمٹ کر سکتا ہے, لیکن اس پہ اتنا حملہ نہیں ہوگا. اس لیے احتیاطی تدابیر ویکسینیشن کے بعد بھی لینے ہیں. اور اس کے بعد ابھی ہم نے, حالانکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی سگنیفیکینٹ میوٹیشنز ابھی پائی نہیں گئی ہے یہاں پہ, لیکن ابھی ویکسینیشن کے حوالے سے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ لانگ ٹرم اس کا بینیفٹ کتنے ٹائم تک رہے گا, اور سیکنڈ اس وقت جو ہے یہ کتنا اس میوٹنٹ کے اگینسٹ افیکٹونیس اس کی رہے گی. اس لیے ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, سیویئر ڈیزیز سے بچیں گے, اور اس میں یہ ہے کہ آگے جا کے بھی اس میں سیف رہیں گے. ڈاکٹر مشتاق صاحب, اور یہی ایک اور بات ہم کہنا چاہیں گے جو 18 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے, جو یہاں UT سرکار نے ایک بہت ہی خوشائند قدم یہ اٹھایا کہ یہ کہا گیا کہ ان کو فری ویکسین اب دیا جائے گا. اس سلسلے میں مختصراً اس حوالے سے پہلے یہی ویکسین کی جو میں بات کروں گا, ہم نے جس ڈپارٹمنٹ نے یہ لیا, سپوز لاسٹ ایئر ہمارا کیا تھا, پولیس ڈپارٹمنٹ تھے, ہمارے فرنٹ لائن ورکرز تھے, بہت سارے ایڈمیشن ہو گئی, بہت ساری پازیٹیوٹی ان میں آئی. ویکسین کا جو انڈائریکٹلی جو افیکٹ ایک دیکھنے میں آیا کہ آج اتنی وہ لوگ ایڈمٹ نہیں ہوئے, وہ زیادہ لوگ پازیٹیو نہیں ہوئے. ویکسین کرنا بہت ضروری ہے. ویکسین ایک اس سے بہت ایک اچھا بچاؤ ہے. اور ویکسین سے پہلے بھی, ویکسین کے بعد بھی SOPs کا یہ کرے. جناب ڈاکٹر نوید صاحب, اب یہ بتائیے کہ جو اب پیشنٹس ایسے ہیں جو گھروں میں ہیں, اب جن کی گھروں میں مانیٹرنگ ہوگی, جیسے ابھی ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا کہ پلس آکس میٹر کے حوالے سے ان کو دیکھنا ہے, ان کا یہ وائرل لوڈ کے حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کیجیے. کس طرح سے ایسے پیشنٹس کا وائرل لوڈ چیک کیا جاتا ہے, اور گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو کس طرح سے اپنے آپ کی نگہداشت کرنی چاہیے؟ دیکھیے وائرل لوڈ جو ہے وہ کوئی امپورٹنٹ چیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کا وائرل لوڈ کم ہوتا ہے اس میں سیویئر ڈیزیز کی زیادہ ہو سکتی ہے. اٹ ڈیپینڈس اپون دا امیون سسٹم. کسی کا وائرل لوڈ بہت زیادہ ہے لیکن سمٹمز ایسا بھی پاسبل ہے کہ سمٹمز کچھ نہیں ڈیولپ ہو گئے. سو وائرل لوڈ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ہے اس کو آئسولیٹ کرنا, اور اس سے باقی لوگوں کو انفیکشن نہ پھیلے, وہ زیادہ ضروری ہے. اور اس میں جو مانیٹرنگ کنٹینیوسلی رہتی ہے, ان کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ایک تو پلس آکسی میٹر سے ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اور ان کو وارننگ سائنز بھی ایکسپلین کیے جاتے ہیں. پلس آکسی میٹر میں وہ تھوڑا وضاحت کیجیے کہ ان کو جو لیول ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے لیول تو یہ ویری کرتی ہے. نارملی جو لیول ہوتی ہے اٹ شوڈ بی ابو 92, یعنی 92 سے اوپر جو ہے سیچوریشن ہونی چاہیے. اگر اس سے کم ہو رہی ہے تو وہ امیڈیٹلی, یا باقی وارننگ سائن, کسی کے پاس پلس آکسی میٹر ہو سکتا ہے اویلیبل نہ ہو, سانس پھولنا, چیسٹ میں پین ہونا, یا ہاتھوں کا رنگ چینج ہونا, یا ہونٹوں کا یا فیس کا رنگ چینج ہونا, بلوش رنگ آ جاتا ہے جب آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ باڈی میں کم ہوتی ہے. تو یہ وارننگ سائنس اس کو ایکسپلین کیے جاتے ہیں. اگر ان میں سے بھی کوئی بھی آپ کو یہ وارننگ سائن لگے تو امیڈیٹلی آپ ہیلپ لائن نمبر پہ کال کیجیے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا امیڈیٹلی وہاں پہ ڈاکٹر صاحبان کی ٹیم پہنچتی ہے, اور اگر ان کو لگتا ہے انالیسس پہ کہ اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو امیڈیٹلی ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ
جو بھی گھروں میں آئسولیٹڈ رہتے ہیں لوگ ان کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ پراپر آئسولیشن میں رہے. ایک تو کیونکہ ان سے اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں, اگر آپ پریزنٹلی بات کریں, پچھلے سال ہم نہیں یہ دیکھ رہے تھے, اگر ایک پازیٹو گھر میں ہوتا تھا تو ہو سکتا تھا اگر 10 افراد تھے 2-3 پازیٹو ہو جاتے تھے. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیے اس کی ویرولنس وائرس کی اور کنٹیجسنس وائرس کی بڑھ چکی ہے, پورا خاندان ہی پازیٹو آ جاتا ہے. مختصراً کیا میسج ہے آخر تو میں آپ کا؟ میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اگر کسی کو بھی بیماری کی علامات ہے یا کنٹیکٹ کی ہسٹری ہے, امیڈیٹلی ہیلتھ کیئر فیسلٹی پہ جائے, وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کروائے, اور جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی ہے وہ آئسولیٹڈ رہے تاکہ رسک آف ٹرانسمیشن کم ہو جائے. سیکنڈ, ایس او پی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا, ایس او پیز جو ہے وہ اسٹرکٹلی فالو کرے. اور تھرڈ میں یہی کہوں گا کہ جب بھی فرسٹ کے بعد ویکسینیشن کا عمل میں آئے گا, ہر کسی کے لیے آلموسٹ فری آف کاسٹ ہے, ہیلتھ کیئر فیسلٹی پہ جائے, 18 سال کی زائد عمر کے جو بھی ہے وہ ویکسینیٹ کرائے اور سیف رہے. جی ڈاکٹر مشتاق صاحب, آپ اپنا میسج مختصراً دے دیجیے آخر. نہیں, میں میری ایک یہی تو سارا کچھ, ایک ویکسین کرائے, ویکسین کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایس او پیز مینٹین کرے. اور ہوم آئسولیشن کے لیے میں کہوں گا کہ جیسے نوید صاحب نے آپ کو کہا کہ سارے لوگ ایک ساتھ, ہوم میں بہت ضروری ہے کہ وہ آئسولیشن, پراپر آئسولیشن رکھے, کیونکہ زیادہ وہ لوگ کنٹیکٹ میں آتے ہیں, اس لیے فیملی ممبرس ہر کوئی انوالو ہوتا ہے. ہوم والوں کے لیے یہی میرا میسج رہے گا کہ وہ پراپر آئسولیشن کریں. ڈاکٹر مشتاق احمد راتری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیات میں ٹائم نکالا اور آپ یہاں پہ آئے. ڈاکٹر نوید نذیر شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے تشریف لایا اور یہ جانکاری دی. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا, لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سب ایس او پیز پہ عمل کریں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ و ناصر.